کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن یا ذہنی بیماریاں صرف اس وجہ سے ہی نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ برا ہوا ہے؟ وہ ہر رویے کے پیچھے لاجک ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں سے ایسی امیدیں لگا بیٹھتے ہیں جو ان کی اوقات سے باہر ہوتی ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں، اور اسی بیمار امید کو وہ اپنا خالص پن سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان الشا، ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے امید، یعنی کہ دی برڈن آف ایکسپیکٹیشنز۔ انسانی دماغ کا یہ فطری اصول ہے کہ جب انسان کسی کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے یا اس پر اپنا کچھ وقت لگاتا ہے، اپنی انرجی لگاتا ہے، تو اس کے بدلے ہمارا لاشعور پروسیسنگ کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کے بدلے اسے کبھی نہ کبھی کوئی ریوارڈ ملے گا۔ لیکن فلسفہ اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کی وہ امید پوری نہیں ہوتی تو انسان کے دماغ میں وہی سٹریس اور وہی کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے جب انسان کو کوئی فزیکل چوٹ لگنے پر ہوتا ہے اور انسان کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے کہ یہ دکھ انسان کو کیوں ملتا ہے۔ انسان کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بلو پرنٹ کی وجہ سے ملتا ہے جو آپ کے دماغ نے پہلے ہی اس شخص کے بارے میں اپنے ذہن میں کھینچ لیا تھا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگلا بندہ اپنے ماحول، اپنی ذہنی حدود کے ساتھ ایک الگ شخصیت ہے، وہ ہماری لاجیکل ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ چلیے اب اسے ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ نے اپنے شاگردوں پر بے تحاشا محنت کی ہے، اپنا 100% دیا ہے کہ تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں۔ کل آپ کو ایک شاگرد ملتا ہے اور وہ آپ کو صحیح سے بلاتا بھی نہیں ہے، یعنی کہ نہ شکرہ ہو جاتا ہے اور آپ کی وہ عزت نہیں کرتا جو ایک ٹیچر کی، ایک استاذ کی ہوتی ہے، تو عام شخص اندر سے ٹوٹ جائے گا کہ اس نے اس پر اتنی محنت کی ہے کہ اپنی جوانی لوٹا دی، وہ بوڑھا ہو گیا اسے پڑھاتے ہوئے کہ یہ کامیاب ہو جائے، لیکن آج اس نے صحیح سے مجھے بلایا بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ ملنے والا جو دکھ ہے یہ اس امید کے ٹوٹنے پر ملا ہے جو پہلے سے ہی ہمارے لاشعور نے پروسیس کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اس کے بدلے میں جب فیوچر میں ہم ملیں گے تو مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اب ہم اسے آج کل کے معاشرے کے اوپر اپلائی کر کے اگر دیکھیں تو ایک بہترین مثال ملتی ہے کہ آج کے دور میں لوگ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی عیادت کرنے ہی جاتے ہیں، تو صرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ کل کو جب ہم پر بھی کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہ وہاں پر موجود ہوگا۔ لیکن اگر وہ بامر مجبوری نہیں آ سکا تو ہماری ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ جائیں گی، ہماری امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور ہمیں ایک دکھ ہوگا کہ ہم اتنا وقت لگا کر، اتنی مشقت اٹھا کر اس وقت اس کے پاس پہنچے تھے لیکن یہ نہیں آیا، اور یہ ایکسپیکٹیشنیں، امیدیں ہی انسان کو دکھ دینے کا باعث بنتی ہیں۔ تو آپ کی ہمدردی اگلے کے رسپانس سے بالاتر ہونی چاہیے۔ ذہنی سکون کے لیے ایک اصول ہے کہ چیزوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک وہ جن پر آپ کا مکمل اختیار ہے، یعنی کہ آپ کا وقت، آپ کی سوچ اور آپ کا عمل۔ ایک وہ ہے جن پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ اگلے بندے کی سوچ، اس کا عمل اور وہ آپ کو بدلے میں کیا دے گا۔ انسان کا سکون تب برباد ہوتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں پر انویسٹ کرنے لگ جاتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ جب آپ کسی سے ایسی امیدیں لگا لیتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جو آپ کو پتہ ہے پوری نہیں ہونی، تو آپ اپنے سکون کی چابی اگلے کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ گیو وداؤٹ اکاؤنٹنگ، یعنی ایسی سخاوت جس میں کوئی حساب نہ ہو۔ جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں، کوئی قربانی دیں یا اس پر اپنی کوئی انرجی ویسٹ کریں تو اسے اپنے دماغ کی بیلنس شیٹ میں مت درج کریں۔ وہ کام جو آپ نے اس بندے کے لیے کیا ہے اسے وہیں پر دفن کر دیں اور اس سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب اگلا بندہ آپ کے لیے سچے دل سے کوئی چھوٹا سا کام بھی کرے گا تو آپ کو خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کو بغیر امید کے ایک چیز ملے گی۔ لیکن اگر آپ کو امید ہوگی تو پھر آپ کو یہ امید ہوگی کہ اس سے بھی اچھا کیا جائے۔ بوجھ ان امیدوں کا نہیں ہوتا جو پوری نہ کی گئی ہوں، بلکہ بوجھ وہ ہوتا ہے جو ہم نے اگلے بندے کو بغیر بتائے اس کی کمر پر رکھ دی ہے اور اسے بتایا بھی نہیں ہے کہ ہمیں تم سے یہ امیدیں ہیں، یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔
اور جب وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر مکمل نہیں اترتا تو پھر آپ کو دکھ لگتا ہے اور آپ کا دماغ سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ کوئی دو بول بول کر آپ کی خوشی نہ برباد کر دے، آپ کا موڈ نہ خراب کر دے۔ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا، لوگوں سے امید لگانا بند کر دیں، بلکہ یہ ساری امیدیں، ساری ایکسپیکٹیشنز اپنے رب کی طرف اور اپنی صلاحیتوں پر مرکوز کریں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔